اب یہ بورڈ آپ کا جو ہے کام نہیں کر رہا ہے. چوک
ملک کی بہت بڑی آبادی پرندوں سے طرح طرح کے شگون لیتی ہے، ان سے دل بہلاتی ہے اور ان کو مارنا یا ستانا بڑا پاپ اور عظیم گناہ سمجھتی ہے۔ البتہ انہیں اس بات سے بے حد تکلیف تھی کہ جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ مسلسل کئی دنوں سے سالم علی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جو پرندوں پر ایک تحقیقی کام کیا تھا اور دنیا کو ایک نئی چیز دیا جس کی وجہ سے برڈ مین آف انڈیا کا خطاب انہیں ملا اور انعامات سے بھی نوازے گئے، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، کتابوں میں، اخباروں میں، رسائل میں، جریدے میں، برابر کسی نہ کسی شکل میں عوام کے سامنے، اس آبادی کے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے بارے میں جانیں۔ تو آپ کو یہ بھی جاننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے میں نے بتایا تھا جو طریقہ، وہ اس میں آپ کو دیکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھیں گے آپ تاکہ آپ کے اندر روانی آئے، اور آئندہ بھی، اور لکھیں گے آپ تاکہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آ جائے۔ تو آپ اس کو اس طرح پڑھیے: ملک کی بہت بڑی آبادی پرندوں سے طرح طرح کے شگون لیتی ہے، ان سے دل بہلاتی ہے اور ان کو مارنا یا ستانا بڑا پاپ اور عظیم گناہ سمجھتی ہے۔ البتہ انہیں اس بات سے بے حد تکلیف تھی کہ جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی بہت بڑی آبادی پرندوں سے طرح طرح کے شگون لیتی ہے، ان سے دل بہلاتی ہے اور ان کو مارنا یا ستانا بڑا پاپ اور عظیم گناہ سمجھتی ہے۔ البتہ انہیں اس بات سے بے حد تکلیف تھی کہ جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کو پڑھیں اسی طرح سے جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے سمجھے جائیں گے کہ آپ کو پڑھنے آتا ہے۔ ملک کی بہت بڑی آبادی پرندوں سے طرح طرح کے شگون لیتی ہے، ان سے دل بہلاتی ہے اور ان کو مارنا یا ستانا بڑا پاپ اور عظیم گناہ سمجھتی ہے۔ البتہ انہیں اس بات سے بے حد تکلیف تھی کہ جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی بہت بڑی آبادی پرندوں سے طرح طرح کے شگون لیتی ہے، ان سے دل بہلاتی ہے اور ان کو مارنا یا ستانا بڑا پاپ اور عظیم گناہ سمجھتی ہے۔ البتہ انہیں اس بات سے بے حد تکلیف تھی کہ وہ جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لکھنے کے جتنے حروف کی شکلیں بتائی گئی ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں دکھ تھا کہ چند سال پہلے جن پرندوں کو وہ باندرا میں دیکھ لیا کرتے تھے،
اب وہ سب نایاب ہو گئے ہیں۔ سب نایاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں سوائے سیمنٹ اور کنکریٹ کے اور کنکریٹ کے جنگل کے اور کچھ بچا نہیں۔ جنگل کے اور کچھ بچا نہیں۔ وہ یورپ کے نوجوانوں کی اس خوبی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ الگ الگ پرندوں کے انڈے جمع کرتے ہیں، پرندوں کے انڈے جمع کرتے تھے۔ اب دیکھیے ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ اس بات پر غور کریں گے کہ اس میں کیا نئی باتیں ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم ہی آپ کو نئی باتیں ملیں گی۔ انہیں دکھ تھا کہ چند سال پہلے جن پرندوں کو وہ باندرا میں دیکھ لیا کرتے تھے، اب وہ سب نایاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں سوائے سیمنٹ اور کنکریٹ کے جنگل کے اور کچھ بچا نہیں۔ وہ یورپ کے نوجوانوں کی اس خوبی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ الگ الگ پرندوں کے انڈے جمع کرتے تھے۔ انہیں دکھ تھا کہ چند سال پہلے جن پرندوں کو وہ باندرا میں دیکھ لیا کرتے تھے، اب وہ سب نایاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں سوائے سیمنٹ اور کنکریٹ کے
جنگل کے اور کچھ بچا نہیں۔ وہ یورپ کے نوجوانوں کی اس خوبی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ الگ الگ پرندوں کے انڈے جمع کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ اب آپ اس کو اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ اس پر ہمیشہ محنت کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھنے آئے گا، اور پڑھنے کے بعد جب آپ لکھیں گے تو آپ کو لکھنے بھی آئے گا۔ آپ کی محنت ہی آپ کو آگے بڑھائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی محنت ہی آپ کو آگے بڑھائے گی۔ آپ کی محنت آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے گی، جیسا کہ سالم علی کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے۔ سالم علی نے تنہا ایک پرندوں پر کام کیا اور دنیا کو ایک نئی چیز دے کے چلا گیا۔ تو یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے اور بغیر قربانی کے نہیں ہوا۔ بغیر قربانی کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جب کوئی دنیا کے لیول پر ہوتا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ قربانی اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، انہیں دکھ تھا کہ چند سال پہلے جن پرندوں کو وہ باندرا میں دیکھ لیا کرتے تھے، اب وہ سب نایاب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اب وہاں سوائے سیمنٹ اور کنکریٹ کے جنگل کے اور کچھ بچا نہیں۔ وہ یورپ کے نوجوانوں کی اس خوبی کی تعریف کرتے تھے کہ وہ الگ الگ پرندوں کے انڈے جمع کرتے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کھانے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت اور نمائش کے لیے۔ کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت اور نمائش کے لیے، بلکہ حفاظت اور نمائش کے لیے، اور نمائش کے لیے۔ لیکن ہندوستان میں اس طرح کا شوق کسی میں نہیں۔ کسی میں نہیں۔ اب دیکھیے، اب آگے بڑھیے۔ یہی سالم علی کے تحقیق میں جو بات آئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کھانے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت اور نمائش کے لیے، لیکن ہندوستان میں اس طرح کا شوق کسی میں نہیں۔ یہ یورپ کے نوجوان تھے جو مختلف پرندوں کے انڈا جمع کرتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں یہ شوق نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ سالم علی کا بیان ہے۔ کھانے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت اور نمائش کے لیے یہ یورپ کے بچے کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں اس طرح کا شوق کسی میں نہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔
ڈاکٹر سالم علی نے ڈاکٹر سالم علی نے جب 60-70 سال پہلے پرندوں کا مطالعہ شروع کیا تھا، پرندوں کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ کوئی سنجیدہ موضوع یا پیشہ نہیں تصور کیا جاتا ہے۔ موضوع یا پیشہ نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں پنڈت جواہر لال نہرو جیسا قدرداں ملا۔ جس نے اس معاملہ میں ان کی کافی مدد کی۔ ان کے بعد مسز اندرا گاندھی کے دور میں
نئے نمبر میں بھی ریاستی حکومتوں اور مرکز نے ان کی کافی افزائی کی اور مرکز نے ان کی کافی حوصلہ افزائی کی حوصلہ افزائی کی ڈاکٹر سالم علی نے جب 60-70 سال پہلے پرندوں کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ کوئی سنجیدہ موضوع یا پیشہ نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں پنڈت جواہر لال نہرو جیسا قدرداں ملا جس نے اس معاملے میں ان کی کافی مدد کی۔ ان کے بعد مسز اندرا گاندھی کے دور میں ریاستی حکومتوں اور مرکز نے ان کی کافی حوصلہ افزائی کی۔ ڈاکٹر سالم علی نے جب 60-70 سال پہلے پرندوں کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ کوئی سنجیدہ موضوع یا پیشہ نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں پنڈت جواہر لال نہرو جیسا قدرداں ملا جس نے اس معاملے میں ان کی کافی مدد کی۔ ان کے بعد مسز اندرا گاندھی کے دور میں ریاستی حکومتوں اور مرکز نے ان کی کافی حوصلہ افزائی کی۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے، صرف جو آپ پڑھے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سامنے آتی ہے اسی سے سب ملا جلا کے آتے رہتا ہے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو
اب دیکھیے ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے، لکھیں گے تو آپ کو لکھنے بھی آئے گا، پڑھنے بھی آئے گا اور آپ کچھ دنیا کے حالات کو بھی جانیں گے، لوگوں کے کارنامے کو بھی جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو یہ ہے ڈاکٹر سالم علی۔ اب اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، انشاءاللہ دوسرے دن آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں گے تاکہ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں جو زندگی میں محنت کیا ہے، قربانی دیا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ آگے بڑھا ہے۔ یہی ہے سالم علی۔ تو آپ اس کو پڑھیے اور لکھیے، تب آپ دیکھیں گے۔ اب آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی کتاب نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب نکال کر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، تبھی آپ کو یہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔ چلیے بھائی،
ڈاکٹر سالم علی کے مزاج میں بڑی انکساری تھی۔ وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کو خود کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے صرف ان معلومات میں کچھ اضافہ کر دیا ہے جو اس سے پہلے کے ماہرین نے حاصل کی تھیں۔ وہ اپنی خدمات کے لیے کسی طرح کے خطاب، اعزاز اور شہرت کے طالب نہ تھے۔